الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اس بات میں نہیں مجھے عابد کوئی کلام، اس بات میں نہیں مجھے عابد کوئی کلام، میرے نبی کے بعد ہے صدیق کا مقام، میرے نبی کے بعد ہے صدیق کا مقام۔ ہوں کتنا خوش نصیب کہ ہیں مصطفیٰ کے بعد صدیق میرے راہبر و مرشد و امام۔ ہوں کتنا خوش نصیب کہ ہیں مصطفیٰ کے بعد صدیق میرے راہبر و مرشد و امام۔ قدموں میں میرے کیوں نہ ہو فر شہنشہی، قدموں میں میرے کیوں نہ ہو فر شہنشہی، سو جان سے ہوں حضرت صدیق کا غلام۔ وہ پاسبان ختم نبوت وہ یار غار، وہ پاسبان ختم نبوت وہ یار غار، قائم ہے جس کے صدق سے کونین کا نظام، قائم ہے جس کے صدق سے کونین کا نظام۔ جس نے خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا، جس نے خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا، مولائے کائنات کو تھا جس کا احترام۔ آسان تھا جس پہ جیش اسامہ کا مرحلہ، اس جانشین سرور کونین پر سلام۔ آسان تھا جس پہ جیش اسامہ کا مرحلہ، اس جانشین سرور کونین پر سلام۔ اس فخر پر زمانے کی سب عظمت نثار، اس فخر پر زمانے کی سب عظمت نثار، اس فخر پر زمانے کی سب عظمت نثار، اپنی جگہ نبی نے بنایا انہیں امام، اپنی جگہ نبی نے بنایا انہیں امام۔
جس دل میں ہے محبت صدیق جاگزیں، جس دل میں ہے محبت صدیق جاگزیں، واللہ اس پہ آتش دوزخ ہوئی حرام، واللہ اس پہ آتش دوزخ ہوئی حرام۔ چاہو اگر کہ دور ہوں ملت کی مشکلات، چاہو اگر کہ دور ہوں ملت کی مشکلات، نافذ کرو خلافت صدیق کا نظام۔ چاہو اگر کہ دور ہوں ملت کی مشکلات، نافذ کرو خلافت صدیق کا نظام، نافذ کرو خلافت صدیق کا نظام۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اس مہینے کے اندر ہوا تھا۔ اس مناسبت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چند گزارشات، ان کا نام اور ان کا نسب اور ان کے ابتدائی حالات کے بارے میں نمبر وار ویڈیوز کے اندر آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ اعلان ہے جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر کے آج تک صلحاء اور علماء امت اپنی مہر تصدیق ثبت کر چکے ہیں، اور گزشتہ 1444 سالوں سے دنیا بھر کے کروڑوں ممبروں پر اس اعلان کو متواتر دہرایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم الشان رتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب فرمایا، اور یہ رتبہ اس لیے تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات گرامی سید المرسلین والنبیین، دعائے خلیل و نوید مسیحہ، خیر الخلائق، رحمت دو عالم، فخر موجودات، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سیرت کا پرتو تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ محبوب رب العالمین کے محبوب تھے۔ انہوں نے اپنی جان، مال، اپنا اہل و عیال، اپنی عزت اور آبرو سب کچھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کے اندر اور ان کی محبت کے اندر فنا کر دیا تھا۔ ان کی عظمت اور ان کی رفعت اور ان کی بلندی کی، ان کی محبت کی، ان کی جان نثاری کی شہادت خود رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی زبان مبارک سے اس کی شہادت دی، اور پھر ہزاروں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جنہوں نے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، اور دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انوار سیرت اور اسلام قبول کرنے کے اندر سبقت، تصدیق رسالت اور حب رسول، شوق جہاد اور
انفاق فی سبیل اللہ، جود و سخا، غریب پروری، مہمان نوازی اور حلم و بردباری، غیرت دینی اور شجاعت اور بے خوفی، رقت قلب اور بیماروں کی بیمار پرسی کرنا اور عزم و استقامت، اور دوسرے ایمان افروز جو اوصاف اور محاسن تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی میں، ان کا انہوں نے خود مشاہدہ کیا تھا۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے 4 خالص پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ امت میں انہوں نے بہت بڑا مرتبہ پایا اور صدیقیت کے لقب سے نوازے گئے۔ دوسرا، اول روز ہی سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کے لیے، مدد کے لیے انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگائی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کیے ہوئے کاموں کو انہوں نے اتمام تک پہنچایا۔ اور چوتھا جو مرتبہ ہے ان کا، وہ آخرت کے اندر ان کی علوی شان کا ہے، بلندی شان کا مرتبہ ہے، جس کا اندازہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا کہ ہم پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ ہم نے نہ دے دیا ہو، مگر ابو بکر کا جو احسان ہمارے ذمہ ہے، فَإِنَّ لَهُ عِندَنَا يَدٌ يُكَافِئُهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انہیں دے گا۔ اور فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر تم میرے رفیق غار تھے دنیا کے اندر، اور حوض کوثر پر بھی میرے رفیق ہو گئے۔ اور فرمایا کہ اے ابو بکر، امت محمدیہ میں تم وہ شخص ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور فرمایا کہ ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابا بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے نفع دیا۔ اور فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ الہ العالمین ابو بکر کو قیامت کے دن جنت میں میرے ہی درجے میں جگہ دینا۔ اور فرمایا کہ ابو بکر، اللہ نے تم کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ فرمایا اے ابو بکر، اللہ نے تم کو سب سے بڑی خوشنودی سے سر بلند فرمایا۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے بڑی خوشنودی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے واسطے عام تجلی فرمائے گا، لیکن تمہارے واسطے خاص تجلی ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں 181 احادیث مروی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ تو صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں اس کے اندر مروی ہیں۔ اس کے علاوہ 88 حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر حضرات شیخین یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو مشترکہ طور پر بیان فرمایا گیا ہے، اور 17 احادیث ایسی ہیں کہ جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے۔
اور 14 حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر چاروں خلفائے راشدین کے فضائل جو ہے وہ یکجا بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 16 حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر خلفائے راشدین رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ ساتھ دوسرے صحابہ اکرام کے فضائل بھی بیان فرمائے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ عام فضائل کے اندر جس میں سارے صحابہ اکرام شریک ہوں، اس طرح کی سینکڑوں حدیثیں جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اوپر جو صادق آتی ہیں، جن میں عام طور پر مہاجرین، مجاہدین، مومنین، اصحاب بدر اور اصحاب شجرہ کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ قرآن حکیم نے صدیقین کے مقام کو انبیاء علیہ السلام کے بعد دوسرا درجہ دیا ہے، اور امت محمدیہ کو سب سے بہتر امت قرار دیا ہے۔ کنتم خیر امت۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امت محمدیہ کے صدیق ہیں، اور صدیق یہ وہ درجہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوائے نبوت کے اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام اوصاف اور محاسن عطا فرمائے جو انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملی اور عقلی جو قوت ہے، حضرات انبیاء علیہ السلام کی عملی اور عقلی قوت سے مشابہت رکھتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے بعد امت مسلمہ کے سب سے بڑے آدمی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی افضلیت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام اہل حق کے نزدیک مسلم رہی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وصال کے بعد آج تک مسلم چلی آ رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی، اسم گرامی عبداللہ تھا، اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب چھٹی پشت پہ جا کر کے مرہ بن کعب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے۔ اس زمانے کے اندر بچوں کو بھی عام طور پر بکر کے نام سے موسوم کرتے تھے لوگ، تو اس وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو القاب ہیں وہ مختلف القاب ہیں۔ ان میں سے ایک لقب ہے عتیق۔ عتیق کا جو لقب ہے، بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، لیکن ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ نام نہیں تھا، بلکہ عتیق یہ لقب تھا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ انت عتیق اللہ من النار، کہ ابو بکر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دی ہے۔ تو اس مناسبت سے آپ کا جو لقب ہے یہ عتیق پڑ گیا۔ ایک روایت میں ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت عتیق اللہ من النار، کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ تو اس دن سے آپ کا لقب جو ہے وہ عتیق مشہور ہوا۔ مورخین نے اس کے علاوہ باقی بھی اسباب بیان کیے ہیں عتیق لقب کے، کہ وہ حسین اور جمیل تھے تو حسن و جمال کی وجہ سے ان کا لقب جو ہے وہ عتیق پڑا، اور اسی طریقے سے وہ شروع ہی سے خیر کے اور خوبی کے اور بھلائی کے مالک تھے، تو اس وجہ سے آپ کا لقب جو ہے عتیق پڑا، اور اس وجہ سے بھی کہ جہنم سے آزادی کا سبب ہے تو لقب عتیق ہوا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے قبل ان کے دو بھائی پیدا ہوئے، لیکن دونوں وفات پا گئے۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو اٹھا کر کے بیت اللہ لے گئیں، اور بیت اللہ لے جا کر کے قبلہ رو ہو کر کے انہوں نے دعا مانگی اور کہا کہ اللہم ان ھذا عتیقک من الموت فہبہ لی، اے اللہ اسے موت سے آزادی عطا فرما اور اسے میرے لیے سلامت رکھ۔ تو لہٰذا ماں کی اس دعا کی وجہ سے آپ کا یہ لقب جو ہے عتیق پڑ گیا۔ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے والد نے آپ کو یہ لقب دیا تھا۔ بہرحال زیادہ صحیح یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ لقب دیا عتیق کا، اور عتیق کے لقب سے بھی آپ مشہور ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشہور لقب ہے وہ صدیق ہے، اور یہ لقب بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے آپ کو دیا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ احد کے پہاڑ پر چڑھے، تو وہ پہاڑ حرکت کرنے لگا، اس کے اندر جنبش اور حرکت پیدا ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے اوپر اپنا پاؤں مبارک مارتے ہوئے ارشاد فرمایا، اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد پرسکون ہو جاؤ، تمہارے اوپر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور دو شہید موجود ہیں۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کثرت کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے تھے، تو کثرت تصدیق کی وجہ سے بھی آپ کا لقب صدیق پڑا۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر ایک ہی رات میں مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی گئی، اور پھر مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک، اور پھر واپسی، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کے اس واقعے کا ذکر لوگوں کے سامنے کیا، تو اس واقعے کو سننے کے بعد کچھ لوگ جن کا ایمان مضبوط نہیں تھا وہ تو مرتد ہو گئے، اور بعض لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے کہا کہ دیکھو اپنے ساتھی کی خبر لو،
اس کی باتیں سنو تو بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ وہ اس کا خیال ہے کہ وہ ایک ہی رات کے اندر یہاں مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک کی اس نے سیر کی، اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی، اور پھر واپس آ گیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وقد قال ذلك، کیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں واقعی آپ نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ارشاد فرمایا لئن قال ذلك فقد صدق، کہ اگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے تو بالکل سچ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ابوبکر کیا تم واقعی اس کی تصدیق کرتے ہو؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات کے اندر ایک آدمی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کر جائے اور واپس بھی آ جائے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ نعم انی لأصدقه فيما هو ابعد من ذلك، اصدقه بخبر السماء في غدوة او روحة، پر مجھے اس بات کی تصدیق کرنے میں کوئی عار نہیں ہے، بلکہ میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر کے یہ ایمان رکھتا ہوں اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح اور شام آسمان کی خبریں آتی ہیں، صبح اور شام آپ کے اوپر وحی آتی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شدت کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کی تصدیق کی تو آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ جب معراج سے واپسی ہوئی تو خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے اس واقعہ معراج کی تصدیق کون کرے گا؟ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ ابو بکر جو کہ صدیق ہیں وہ اس کی تصدیق کریں گے۔ تو اس لیے آپ کا جو لقب صدیق ہے اس کے اوپر امت کا اجماع ہے، اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کے اوپر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب پر سبقت لے گئے، اور خود ہمیشہ پیکر صداقت رہے، کبھی شر، فساد، جھوٹ کے قریب بھی نہیں گئے۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم الشان لقب سے آپ کو نوازا گیا، اور شعراء نے بھی اپنے اپنے زمانے کے اندر اس لقب کے ساتھ ان کی مدح سرائی کی۔ چنانچہ ایک شاعر جس کا نام ابو محسن ثقفی ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح کے اندر شعر کہتے ہوئے کہتا ہے وَسُمِّيَتْ صِدِّيقًا وَكُلُّ مُهَاجِرٍ سِوَاكَ يُسَمَّى بِاسْمِهِ غَيْرُ مُنْكَرٍ سبقت إلى الإسلام والله شاهد وكنت جليسا في العريش المشهر۔ فرمایا کہ آپ صدیق کے لقب سے مشہور ہو گئے، جبکہ آپ کے سوا ہر مہاجر کو اس کے اپنے نام ہی سے پکارا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر شاہد ہے کہ آپ قبول اسلام میں سب سے سبقت لے گئے، اور غزوہ بدر کے دن مشہور اور معروف چھپر میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین تھے۔ اسی طرح ایک اور شاعر اسماعی آپ کی شان کے اندر کہتا ہے وَلَكِنِّي أُحِبُّ بِكُلِّ قَلْبِي وَأَعْلَمُ أَنَّ ذَاكَ مِنَ الصَّوَابِ رسول اللہ والصدیق حبا به ارجو غدا حسن الثواب۔ میں دل کی گہرائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میرا یہ عمل بالکل صحیح ہے، میں اس کے ذریعے سے روز محشر اللہ تبارک و تعالی سے حسن و ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک لقب ہے وہ صاحب ہے، اور یہ لقب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کا محتاج نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے نبی کی مدد کی تھی اس وقت جب کہ کافروں نے ان کو مکہ سے نکال دیا تھا اور وہ دو میں سے دوسرے تھے، اور جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اور جب وہ نبی اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہا تھا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں صاحبی سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہجرت کی رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لو ان احدہم نظر الی قدمیہ لابصرنا تحت قدمیہ، کہ اگر یہ مشرکین جو تلاش کرتے ہوئے غار تک پہنچ گئے تھے، یہ اگر تھوڑا سا نیچے اپنے پاؤں کی جانب نگاہ دوڑائیں گے تو وہ ہمیں آسانی کے ساتھ دیکھ لیں گے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ایسے دو افراد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم فضیلت بیان کی گئی ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ تو اس آیت میں جو صاحب ہے اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بہت ساری احادیث بھی اس کے اوپر شاہد ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو اس لیے اس فضیلت میں بھی ان کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب میں سے ایک لقب ہے اتقا، اور یہ لقب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر دیا ہے۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور وہ بڑا متقی اس بھڑکتی آگ سے ضرور دور رکھا جائے گا۔ تو یہاں پر الاتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب میں سے ایک لقب جو ہے اواہ بھی ہے۔ یہ لقب خوف و خشیت پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا ہے کہ بہت زیادہ ان کے اوپر اللہ رب العزت کا خوف اور اس کی خشیت جو ہے وہ طاری رہتی تھی، بہت زیادہ نرم دل تھے، مزاج کے اندر رحمت تھی، شفقت تھی۔ تو اس کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب جو ہے وہ اواہ بھی ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔